ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اردو یعنی اردو گرامر کے اس 18ویں حصے میں پارٹ 18 میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا اس میں خاص اور اس کی دوسری اور تیسری قسم کے بارے میں، یعنی کہ آپ کو جیسا بتایا گیا تھا کہ اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، اس میں علم، لقب، خطاب۔ تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے لقب اور خطاب کے بارے میں آپ نے سیکھا تھا کہ خطاب اور لقب کسے کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس میں خاص کی چوتھی اور 5ویں قسم، یعنی کہ تخلص اور عرف کے بارے میں۔ تخلص کسے کہتے ہیں اور عرف کسے کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، آپ نے جو شعراء ہوتے ہیں، شاعر حضرات ہوتے ہیں، اس میں ان کے نام میں دیکھا ہوگا، ایک تو ان کا نام ہوتا ہے اور پھر چھوٹا سا ایک اور نام ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مرزا اسد اللہ صاحب ہیں، جن کو ہم غالب کے نام سے جانتے ہیں، تو ان کا نام اسد اللہ ہے لیکن ہم غالب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ غالب ان کا تخلص ہے، تو تخلص سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو تخلص کہتے ہیں اس مختصر نام کو، اس چھوٹے سے نام کو جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ عام طور پر شاعر حضرات جب کوئی شعر کہتے ہیں، کوئی غزل کہتے ہیں، کوئی نظم کہتے ہیں، تو جو مقطع ہوتا ہے اس مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تو تخلص کہتے ہیں اس چھوٹے سے نام کو جو شاعر اپنے نام کے ساتھ یا اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ حضرات کو دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے بتایا مرزا اسد اللہ، ان کا تخلص غالب ہے۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین ہیں، بڑے شاعر ہیں، ان کا تخلص آپ نے کئی بار پڑھتے ہوں گے، حالی، وہ حالی کے نام سے ہی جانتے ہیں، تو ان کا تخلص حالی تھا۔ میر تقی، اب ایک تو ان کا نام میر تقی، اب ان کے نام کے سامنے آپ دیکھتے ہوں گے میر پھر سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو میر یہ ان کا تخلص تھا۔ اسی طرح شیخ محمد ابراہیم جو اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کو ذوق کہا جاتا ہے، تو ذوق یہ ان کا تخلص تھا۔ تو تخلص کہتے ہیں اس چھوٹے سے نام کو جو شاعر اپنے شعر وغیرہ میں اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر شعراء تخلص کو اپنے مقطع میں استعمال کرتے ہیں، اور شاعر کا تخلص ان کے شعر میں جب استعمال ہوتا ہے، جب وہ اپنا تخلص وہاں پر استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پر ایک چھوٹا سا ان کے نام کے اوپر نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نشان آپ کے سامنے ہے، دیکھیے۔ تو یہ وہ نشان ہے جو شعراء جب اپنے تخلص کو استعمال کرتے ہیں اپنی نظموں میں، اپنی غزلوں میں، اپنے اشعار میں، تو ان کے نام کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو تخلص کہتے ہیں اس چھوٹے سے نام کو جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح عرف، جو اس میں خاص کی 5ویں قسم ہے، وہ عرف ہے۔ عرف کہتے ہیں عام نام کو، جو کوئی بھی کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، اس کو عرف کہتے ہیں۔ اور وہ چھوٹا سا نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے، کسی سے محبت کی وجہ سے ہم کسی کو اس نام سے بلا رہے ہیں، یا اس کو ذلیل کرنے کے لیے، پست کرنے کے لیے، یا حقارت کے طور پر ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کسی نام سے ہم اس کو پکار رہے ہیں۔ تو محبت کی وجہ سے یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، اس نام سے وہ آدمی مشہور ہو جائے، تو اس نام کو عرف کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی نام ہو جو لوگوں میں مشہور ہو جائے محبت کی وجہ سے یا حقارت کی وجہ سے، تو اسے ہم عرف کہتے ہیں۔ مثال میں یہ دیتا ہوں آپ کو، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کلو، پپو، چھوٹو،
تو چھوٹو ہم محبت کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ چھوٹو کل سے اسکول جائے گا، تو ہم محبت سے کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹو کل سے اسکول جائے گا۔ اب کوئی پستہ قد ہے، اس کی ہائٹ ذرا چھوٹی ہے، اب اس کو آپ بلائیں چھوٹو، تو وہ چھوٹا نہیں ہے، اس پستہ قد ہے، اس کی ہائٹ کم ہے، لیکن اب اس کو حقارت کی جیسے اس کے پستہ قد ہونے کی وجہ سے، اس کی ہائٹ کے کم ہونے کی وجہ سے، لمبائی کے کم ہونے کی وجہ سے، اس کے ناٹے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چھوٹو کہہ رہے ہیں، تو یہ حقارت کی وجہ سے ہے، ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں اس کی لمبائی نہ ہونے پر۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، جو بھی ہے اس طرح کے نام ہو جو محبت سے جانے جائیں یا حقارت کی وجہ سے جانے جائیں، ان تمام ناموں کو عرف کہتے ہیں، یعنی کہ عام نام جو مشہور ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے تخلص کے بارے میں۔ تخلص کہتے ہیں اس چھوٹے سے نام کو جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، جیسے میر تقی اپنا تخلص میر لگاتے تھے، اسد اللہ ان کا تخلص غالب تھا، شیخ محمد ابراہیم ان کا تخلص ذوق تھا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، شاعر حضرات ہیں، سو اپنے نام کے آگے تخلص ضرور لگاتے ہیں، عام طور پر اشعار میں مقطع کے اندر اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح عرف کہتے ہیں عام نام کو جو محبت یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، جیسے کلو ہو، پپو ہو، چنو، منو۔ تو جتنے بھی اس طرح کے نام ہیں وہ دو وجہ سے، یا تو محبت کی وجہ سے یا حقارت کی وجہ سے لوگوں میں جانے جاتے ہوں گے، تو اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے اردو گرامر کی کچھ دوسری باریکیوں کے ساتھ۔ تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔